آج کا موضوع انتہائی اہم ہے دنیا کے تمام دیکھنے والوں کے لیے، کیونکہ ظاہر ہے بہت سی جگہوں پہ اس وقت قربانی ہو رہی ہوگی اور بہت سی جگہوں پہ انشاءاللہ کل قربانی ہوگی، لہٰذا بہت ضروری ہے سمجھنا کہ قربانی کے فضائل اور مسائل کیا ہیں، کیونکہ بہت سی کوتاہیاں ہم کر جاتے ہیں جس کے بارے میں ہمیں ادراک بھی نہیں ہوتا، لیکن انشاءاللہ آج آپ کو بتلائیں گے کہ ہمیں قربانی بیسیکلی کرنی کیسے چاہیے اور اس کی اہمیت و فضیلت کیا ہے۔ بات یہ ہے کہ ناظرین کرام، ایک بات تو یہ طے ہے کہ قربانی جد الانبیاء سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی عظیم ترین سنت ہے۔ حکم خداوندی کی تعمیل میں قربانی ایثار، اخلاص اور وفا کا مجسم بن کر اپنے بیٹے کو پیش کرنے کا عمل اللہ تبارک و تعالیٰ کو اتنا پسند آیا کہ قیامت تک کے لیے سنت ابراہیمی پر عمل کرتے ہوئے اللہ کی رضا کے لیے جانور ذبح کرنا بے پناہ اجر و ثواب اور نیکیاں حاصل کرنے کا ذریعہ بنا دیا گیا۔ قربانی اہم مالی عبادت اور شاعر اسلام میں سے ہے۔ یہ عمل اسلام کے شان و شوکت کا اظہار کا بھی ذریعہ ہے۔ ناظرین کہ قربانی کی حقیقت یہ تھی کہ عاشق نے خود اپنی جان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور پیش کیا، مگر اللہ تعالیٰ کی رحمت دیکھیے کہ اس کو یہ گوارا نہ ہوا، اس لیے حکم دیا کہ تم جانور کو ذبح کرو، ہم یہی سمجھیں گے کہ تم نے خود اپنے آپ کو قربان کر دیا۔ ابراہیم علیہ السلام نے تو ناظرین خواب سچ کر دکھایا، چنانچہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جگہ جنت سے ایک مینڈا بھیجا گیا جسے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ذبح کر دیا۔ ناظرین کرام، اب ذرا ایک لمحے کے لیے ذرا سوچئے کہ اگر واقعی اسماعیل علیہ السلام ہی کو قربان کرایا جاتا تو رہتی دنیا تک یہ سنت بنتی کہ باپ بیٹے کو قربان کرتا، مگر قربان جائیں اس غفور الرحیم پر کہ اس نے بیٹے کی جگہ جانور ذبح کرا کر ہم گناہ گاروں کو اس عظیم سعادت میں شامل کر کے ہماری بخشش کا سامان کر دیا۔ تصور کیجئے ناظرین کہ قربانی کے جانور کے بدن پر پائے جانے والے ہر بال کے بدلے اللہ تبارک و تعالی ہمیں ایک نیکی عطا کرتا ہے۔ اب ذرا میں اگر آپ سے یہ سوال کروں کہ کیا ہم میں سے کوئی ہے جو قربانی کے جانور کے جسم کے اوپر موجود بالوں کی گنتی کر سکے؟ جب بالوں کی گنتی نہیں ناظرین تو یہ کیسے ممکن ہے کہ نیکیوں کو شمار کیا جا سکے؟ پھر اس کریم کے کرم کا کیا ہی کہنا ہے کہ قربانی کے جانور کے خون کا پہلا قطرہ زمین پر گرنے سے پہلے اللہ تبارک و تعالی قربانی کرنے والے کے تمام گناہوں کو معاف کر دیا کرتا ہے۔ یعنی وہ کتنا بڑا غفور، کتنا بڑا رحیم اور کریم ہے۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ذی الحجہ کی 10 تاریخ کو کوئی نیک عمل اللہ کے نزدیک قربانی کا خون بہانے سے بڑھ کر محبوب اور پسندیدہ نہیں، اور قیامت کے دن قربانی کرنے والا اپنے جانور کے بالوں، سینگوں اور کھروں کو ساتھ لے کر آئے گا اور یہ چیزیں اجر و ثواب کا سبب بنیں گی۔ ایک اور جگہ ساتھ یہ بھی فرمایا کہ قربانی کا خون زمین پر گرنے سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک شرف قبولیت حاصل کر لیتا ہے، لہٰذا تم خوش دلی کے ساتھ قربانی کیا کرو۔ اب یہاں پہ ناظرین میں بلا تمثیل ایک بات عرض کر رہا ہوں کہ اگر یوں سمجھے کہ اگر آپ مثال کے طور پر کسی لمبے سفر پر نکلتے ہیں تو اپنی کار کو، اپنی سواری کو ہر طرح سے آپ چیک کرتے ہیں نا۔ ظاہر ہے یہ ایک اصول ہے کہ انسان اگر کسی لانگ ڈرائیو پہ نکلتا ہے تو اپنی کار کو، اپنی سواری کو چیک کرتا ہے، یعنی اس لیے چیک کرتا ہے کہ وہ سواری منزل پہ ہمیں پہنچا دے۔ یعنی جتنی مضبوط سواری ہوگی اتنا آسان سفر ہوگا اور محفوظ ترین سفر ہوگا، یہ ایک اصولی بات ہے۔ اب یاد رکھیے گا ناظرین، یہ جو جانور ہے نا، جانور یہ کل قیامت کے دن، جس دن کوئی بھی پرسان حال نہیں ہوگا، یعنی نفسی کا عالم ہوگا، جس دن ہر ایک کو اپنی اپنی فکر ہوگی، اس دن یہ جانور پل صراط پر ہماری سواریاں ہوں گی۔ لہٰذا جتنی اچھی، جتنی صحت مند، جتنی اخلاص اور جتنی دل کے ساتھ ہم قربانی کریں گے، پل صراط کی ناظرین یہ سواریاں اتنی ہی زیادہ انشاءاللہ مضبوط ہوں گی۔ اب ایک جملہ ناظرین میں یہاں پر کچھ باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ وہ بات یہ ہے کہ اس سے پہلے میں معذرت کر لیتا ہوں کہ بہت سے لوگوں کو میری باتیں بڑی بری لگ جاتی ہیں، لیکن بات کچھ ہے تلخ اس قسم کی ناظرین، وہ یہ کہ میں خاص طور پہ ان لوگوں سے بات عرض کرنا چاہتا ہوں جو قربانی اللہ کی رضا کے لیے نہیں کرتے بلکہ دنیا دکھاوے کو کیا کرتے ہیں، جن کا مقصد نمود و نمائش کے علاوہ
کچھ بھی نہیں ہے، جو لاکھوں کروڑوں روپوں کے جانور لا کر ٹینٹ سجاتے ہیں، گلیوں کو بلاک کرتے ہیں، میڈیا بلاتے ہیں، تماشا لگاتے ہیں، ان مقدس قربانیوں سے کیٹ واک تک کراتے ہیں، ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کی دوڑ میں 10 لاکھ 20 لاکھ 50 لاکھ 70 لاکھ 1 کروڑ نہ جانے کتنا مہنگا ترین بیل، کتنی مہنگی ترین گائے لاتے ہیں، پھر ستم بالائے ستم ناظرین یہ ہوتا ہے کہ اسے فلمی ہیروز اور ہیروئنز کا نام دیتے ہیں، اس کی تشہیر کراتے ہیں کہ صاحب حاجی صاحب نے تو بڑا کارنامہ انجام دیا ہے، صاحب کیا ہی بات ہے کہ اس مرتبہ تو سارا میلہ ہی انہوں نے لوٹ لیا ہے۔ اب ذرا ایک لمحے کو سوچئے ناظرین کہ ہم کر کیا رہے ہیں، بنیادی طور پر ہم کس کو دکھانا چاہتے ہیں، کس سے ہم داد لینا چاہتے ہیں۔ یہ قربانی کتنی عظیم ترین سنت ہے کہ کہاں سنت ابراہیمی اور کہاں ہمارا یہ عمل۔ ناظرین یاد رکھیے گا، ایسی قربانی کا کوئی فائدہ نہیں ہے جو نمود و نمائش کے لیے اور دنیا دکھاوے کے لیے ہو۔ اللہ کی بارگاہ میں نہ اس کا خون پہنچتا ہے نہ اس کا گوشت پہنچتا ہے، لہٰذا نمود و نمائش سے باہر نکل کے اس قربانی کو صرف اللہ کی رضا کے لیے کیجئے۔ یہ مت دیکھیے کہ لوگ آپ کو داد دیتے ہیں، آپ کی ستائش کرتے ہیں۔ اور آخری بات، پھر وہ طبقہ جو اپنے ڈیپ فریزرز کو قربانی کے گوشت سے ڈیپلی بھر لیا کرتا ہے، اسے احساس رہے کہ اس گوشت میں رشتہ داروں، غریبوں، ناداروں کا بھی حق ہے۔ اگر مقصود اپنا ڈیپ فریزر بھرنا ہے تو پھر یاد رکھیے مہینوں بھرا تو رہے گا، لیکن اللہ کی رضا سے آپ اپنے دامن کو بھر نہیں سکیں گے، خالی کر دیں گے۔ اللہ کی رضا سے اپنے دامن کو بھرنا چاہتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ جی اللہ راضی ہو جائے اس قربانی سے، تو ان مرجھائے ہوئے چہروں کے پیچھے ان مسکراہٹوں کو باہر نکالیے جو آپ کے گھر سے جانے والے گوشت کے ذریعے سے ان کے چہرے پہ انشاءاللہ نمایاں ہوں گی۔